صحابہ تشریف لائے. صحابہ نے دیکھا کہ سرکار اس عالم میں اس شان میں تشریف لا رہے ہیں کہ دونوں حسنین کریمین کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر تشریف لا رہے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما لے، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما لے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بولے زور سے، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں. یار یہ تو سرکار کے الفاظ ہیں، سرکار نے خود ارشاد فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور جو سرکار کے غلام ہیں وہ تو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں. لکڑیاں بھی سرکار سے محبت کرتی ہیں، درخت بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار سے محبت کرتا ہے. اور جو خاندان نبوت سے محبت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سرکار سے بھی محبت نہیں کرتا. محبوب کائنات ہے نانا حسین کا، محبوب ہر چیز کائنات کی ہر چیز آپ سے محبت کر دی. محبوب کائنات ہے نانا حسین کا. ذرا مل کے پڑھ لیجئے، ذرا تھوڑا سا جوش ہے، آپ بالکل ڈھیلے ڈالے لگ رہے ہیں. رات کو بھی میں ایک جگہ جلسے پہ گیا تھا، وہ بھی پہلے شروع میں ایسے سست تھے لیکن بعد میں ماشاءاللہ بڑے چست ہو گئے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر سنانے والا ذکر سننے والا سب آپ بھی مجھ میں شامل ہو جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. محبوب کائنات، ذرا آواز آ جائے، محبوب کائنات. شعر کا مزہ نہ آئے تو پھر بعد میں کہنا کہ لو یار آپ نے کیا پڑھا، لیکن اگر پر لطف شعر ہو تو پھر تو مجھے میرے ساتھ آپ کو پڑھنا چاہیے. محبوب کائنات ہے نانا حسین. ذرا زور سے پڑھ لیجئے. ابھی آپ کے لیے بریانی کی پتہ نہیں کیا کیا ہمارے بادشاہ سلامت نے بنا رکھی ہے، تو آپ اس کے لیے نا بالکل تیار ہیں. محبوب کائنات ہے. آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ بھی پڑھ لیں، جو سب آپ بھی پڑھ لیں، آپ تو ہمارے دوستوں میں سے شامل ہیں، آپ بھی پڑھ لیں. محبوب کائنات ہے محبوب کائنات ہے نانا حسین کا. اور سنیں کرتا ہے احترام زمانہ حسین، کرتا ہے احترام. کون نہیں جو سرکار کے خاندان کی احترام نہیں کرتا؟ کون نہیں جو ان سے محبت نہیں کرتا؟ کون نہیں جو ان سے عشق نہیں کرتا؟ کرتا ہے احترام زمانہ حسین کا، کرتا ہے احترام زمانہ. فیضان صرف ہم ہی نہیں ان کے غلام. بات سمجھ میں آ رہی؟ فیضان صرف ہم ہی نہیں ان کے غلام. قدسی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بول لیں، کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو جس نے شعر لکھا کتنا عمدہ شعر لکھا. وہ کہتے ہیں فیضان صرف ہم ہی نہیں ان کے غلام. قدسی بھی گا رہے ہیں ترانہ حسین کا، قدسی بھی گا رہے ہیں ترانہ حسین کا، قدسی بھی گا رہے ہیں ترانہ حسین کا. اب یہ کر رہا تھا
سرکار نے فرمایا مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم باشرہ قبل الموت بالجنت. مجھے آپ کو کسی کو پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. کسی کو پتہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن اگر آقا فرما دیں، آپ کا میرا آپ کا سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ بولے آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ سرکار فرما دیں تو اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، سرکار کے خاندان اہل بیت اطہار کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. سرکار نے آپ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا باشرہ قبل الموت بالجنہ، کہ آپ ان سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، اور جو سرکار کے اہل بیت اطہار سے محبت کرے، سرکار نے فرمایا میں اسے دنیا میں رہ کر جنت کی مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ تو صرف محبت کی بات ہے. تو اگر کوئی غلام دل و جان سے بن جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات میں کہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں. آپ لوگوں میں سے اکثر حضرات نے حج تو کیا ہو، عمرہ بھی کیا ہو. اگر حج نہیں تو عمرے تو ضرور کیے ہوں گے. کیوں نہیں شاید بھائی آپ نے کیے نا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں ہر اس شخص سے جو بھی بیت اللہ شریف جاتا ہے. آپ میں سے اکثر حضرات میری یہاں رمضان شریف میں گفتگو سنتے رہے. میں لغویات مارنے سے، باتیں کرنے سے گریز کرتا ہوں، اور بات وہ کرتا ہوں جس کی سند اور اسناد پائی جائیں. آپ میں سے اکثر حضرات جو بیت اللہ شریف گیا میں اس سے پوچھ رہا ہوں، جو بیت اللہ شریف گیا میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جب طواف کعبہ کرتے وہاں حجر اسود کی زیارت کی ہے یا نہیں؟ حجر اسود وہاں موجود ہے یا نہیں؟ بولیں جی. ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہی بات پوچھنے لگا ہوں. حجر اسود پتھر ہے ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے، اس لیے اب چومنے میں یہ بحث یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ قابل توجہ ہے. کس نے اس کو چوما ہے؟ بولیں. آپ کو ایک تو پریکٹس کرانی پڑے گی. میں آپ کا چونکہ ریگولر خطیب نہیں ہوں اس لیے میں آپ سے ڈرتا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. مہمان جو ہوتا ہے نا، مہمان، وہ مہمان کہتے ہیں 1 دن کا 2 دن کا، زیادہ زیادہ 3 دن کا مہمان ہوتا ہے. 3 دن کے بعد اس کی مہمانی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے 3 دن آج پورے ہو رہے ہیں. کل میں نے واپس جانا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے جاتے جاتے جو اینڈ ہے میری مہمانی کا وہ میں کوئی اچھی بات نہ کر سکوں آپ سے. تو چونکہ میں ہوں مہمان، ورنہ اگر میں آپ کا ریگولر خطیب ہوتا تو میں ضرور آپ کو اپنے ساتھ ملاتا تاکہ آپ کو وہ باز نشین ہو جائے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس پتھر کو کس نے چوما. سب زور سے بولیں جن کو پتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس پتھر کو، بولے اس پتھر کو. اور آپ کو پتا ہے کہ سرکار نے کتنی حجیں فرمائی؟ بولیں. معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے ایک حج فرمائی، ایک دفعہ آپ نے اس پتھر کو. بڑی قابل غور بات ہے. طواف کعبہ ہو رہا ہے، اور طواف کعبہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں کتنا رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے. طواف کعبہ ہو رہا ہے، لوگ گر رہے ہیں، لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ سنبھل رہے ہیں. ایک آواز آئی، اے کعبہ کا طواف کرنے والوں حسین آ گیا ہے. اے طواف کعبہ کرنے والوں حسین آ گیا ہے، نواسہ رسول آ
سب دوڑ پڑے اس دروازے کی جانب، اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے نواسہ رسول تشریف لا رہا تھا. سب کی توجہ ایک جانب ہو گئی اور سارے ایک طرف دیکھنے لگے کہ کون آ رہا ہے. نواسہ رسول تشریف لا رہا ہے، امام حسین تشریف لا رہا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے والے بھول گئے، طواف کرنے والے بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، لیکن سب کی توجہ کس طرف ہوئی؟ نواسہ رسول کی طرف. اب دیکھو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ بات بڑی قابل غور ہے. حجر اسود کو سرکار نے ایک دفعہ بوسہ دیا اور نواسہ رسول کو سرکار 2 سال چومتے رہے ہیں. 2 سال چومتے رہے ہیں. 7 سال آپ کی پرورش میں رہے، آپ اس کی گردن میں بوسے دیتے رہے، اس کو چومتے رہے. بتاؤ جس کو ایک دفعہ چوما جائے لوگ وہاں اپنی جانیں دے دیتے ہیں. بھئی گر جاتے ہیں نا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہر سال مر جاتے ہیں. اور جس پتھر کو ایک دفعہ چوما لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور جس سرکار کے، جس نواسہ رسول کی گردن کو سرکار 2 سال چومتے رہے، اگر وہ اعلان فرماتے تو یہ لوگ اپنی گردنیں نہ بچھا دیتے، یہ اپنی جانیں نہ پیش کر دیتے. اصل میں بات میں یہ نہیں تھی، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کربلا جانے کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد نہیں تھا. ان لوگوں نے دھوکے سے بلایا اپنی جگہ، لیکن سرکار کی بشارتیں، سرکار کے احکامات آپ کی پیدائش سے ہی شروع ہو چکے تھے. سرکار کو علم تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علم تھا، سب خاندان کو علم تھا. آپ بتائیں آپ کا عقیدہ اور ایمان کیا کہتا ہے کہ اگر سرکار 10 جنور اٹھا دیتے تو کیا یہ واقعہ رونما ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا. لیکن ہر چیز کی ایک مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. اس رضا میں وہ حکمت یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول ہی جانتا ہے. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا اس طرف آپ کو لے چلتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ یا اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. اگر میں سوال کرتا ہوں تو ایک ہی سوال ہے کہ میرے خاندان نبوت والوں سے محبت کر لو اور ان سے الفت کر لو، ان سے مودت کر لو. اب انہوں نے کیسے کی؟ صرف 1-2 باتیں عرض کرنے کے بعد آگے ذرا جانا چاہتا ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ امام زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ زین کہتے ہیں خوبصورت، اور عابدین جو ہے وہ عابد کی جمع ہے، عبادت کرنے والے، خوبصورت عبادت کرنے والے، خوبصورت اللہ کی. ان سے بڑھ کر کون کو عبادت کر سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا تھا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، جب جوان ہوا تو آپ نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، رشتہ تلاش کیا جائے. چلتے چلتے حضرت قاسم کے دروازے پہ تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے. قاسم کون ہیں؟ قاسم محمد کے بیٹے ہیں اور محمد ابو بکر کے بیٹے ہیں. ہسٹری کو اٹھا کر پڑھیے ان کا آپس میں کیسے وہ ان سے محبت کرتے تھے. رشتہ کیا، اس بیٹی کا نام تھا ام فروا. اور امام باقر کی اولاد میں کون پیدا ہوا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی. یہ ان سے محبت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. جب سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی
حضرت سیدہ سے تمہارا نکاح کرنا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا آقا اور تو کچھ نہیں، تلوار ہے، یہ زرہ ہے، یہ گھوڑا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کو تو رکھ لو، جاؤ زرہ اور تلوار کو جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ، جو پیسے ملے اس کی چند چیزیں لینی ہیں۔ اب دیکھو کہ اہل بیت اطہار سے انہوں نے کیسے محبت کی صحابہ نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں گئے، زرہ بھی ساتھ ہے، تلوار بھی ساتھ ہے، ادھر عثمان غنی بھی بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی کیسے تشریف لایا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ زرہ، یہ تلوار فروخت کرنے آیا ہوں، بیچنے آیا ہوں۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ ارشاد فرمایا کہ جتنے پیسے بھی مل جائیں میں یہ فروخت کر کے واپس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی پیسے تم لینا چاہتے ہو لے لو۔ پیسے دے دیے، تلوار بھی لے لی، نیزہ بھی لے لیا اور زرہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد تھوڑی دور چلے پھر واپس لوٹ آئے۔ عرض کی حضور میں نے خریدا تھا آپ سے، یہ آپ نے پیسے بھی لے لیے مجھ سے، یہ تلوار بھی واپس لے لے، زرہ بھی لے جائے، آپ کو جنگوں میں پھر ضرورت پڑے گی۔ پیسے بھی لے جائیں، زرہ بھی لے جائیں، تلوار بھی لے جائیں۔ لے کر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آ کر عرض کی آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خریدا بھی ہے اور چیزوں کو واپس بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے شاہ فرمایا کہ اصل میں عثمان غنی میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ اہل بیت اطہار سے ہے یار، ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے سرکار نے مجھے بھیجا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ میں گیا، میں دروازے پہ میں نے دستک دی، حضرت علی المرتضیٰ بار تشریف لائے۔ عرض کی آقا تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن کہاں سے آواز آ رہی تھی، کوئی گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ واپس لوٹے دربار مصطفیٰ میں آ کر عرض کی آقا یہ میں بلا تو لایا ہوں لیکن حضرت علی کے گھر میں کچھ آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی آواز آئی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ذر میں بتاؤں کہ علی کے گھر میں کیا آواز آ رہی تھی؟ عرض کی آقا بتائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی کے گھر کی چکی چل رہی تھی اور اللہ کے فرشتے اس چکی کو چلا رہے تھے۔ جس کے گھر کی یہ شان ہو۔ اب سنیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، تشریف لائے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک قدم کو وہ گنتے گئے، گھر میں تشریف لے گئے۔ سرکار پوچھا کہ عثمان کیوں گر رہے؟ عرض کی آقا ایک ایک قدم کے بدلے میں غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سرکار کی دوسری بیٹی سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، عرض کی آقا جس طرح میری بہن نے میرے آقا کی عبادت آپ نے آقا کی دعوت کی ہے میں بھی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کے پاس تو پیسے تھے تو وہ ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرتے رہے، ہم کیسے کریں گے؟ عرض کیا آقا آپ دعوت تو دے کر آئیں، آپ بلا کر تو لائیں، سرکار کو دعوت تو دیں کہ سرکار کو ہم اپنے گھر کو دعوت تو دیتے ہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ دعوت دینے چلے گئے، حضرت علی نے دعوت دی، سرکار نے قبول فرما لی، تشریف لائے۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا ہے آقا، حضرت علی سے عرض کیا کہ جیسے عثمان غنی نے قدموں کو گنا تھا آپ بھی قدم ایک ایک کر کے گنتے آئے، گن کر آگے سرکار بھی تشریف لے آئے۔ ارشاد فرمایا فاطمہ اتنے قدم میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنے ہیں۔ حضرت سیدہ نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں، آپ سرکار کی خدمت کریں، میں ان قدموں کے بارے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں، اپنے رب سے بات کرتی ہوں۔ مصلی بچھا دیا، اب مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور سر کو سجدہ جھکا دیا
اور سجدے میں عرض کی کہ مولا عثمان کے پاس تو دولت تھی، ثروت تھی، انہوں نے ایک ایک قدم کے پیچھے غلاموں کو آزاد کیا۔ مولا تو میرے دل کا راز، علی کے دل کا راز جانتا ہے۔ مولا نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ ثروت ہے، لیکن میں سر کو سجدے سے اس وقت اٹھاؤں گی جب تک تو میرے ساتھ یہ وعدہ نہ کر لے کہ میرے آقا کے ایک ایک غلام نہیں، انہوں نے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، میں سرکار کی امت میں سے 70 غلاموں کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتی ہوں۔ ایک غلام نہیں، سرکار کے کتنے غلام؟ 70 غلام۔ ادھر اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر بشارت دے، جا ان کو سنا کہ تیرے رب کا پیغام کیا ہے۔ جبریل آئے اور آ کر عرض کی، آقا آپ کی صاحبزادی نے یہ دعا مانگی ہے تو مولا نے مجھے بھیجا ہے، رب نے مجھے بھیجا ہے، تیرے خالق نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے دو کہ ہم نے تیرے بیٹی کو اس دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے جہنم سے 70 آدمیوں کو جو تیرے غلام ہیں فاطمہ کی ایک دعا کے بدلے ان کو آزاد فرما دیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ محبوب کائنات ہے، نانا حسین کا محبوب کائنات ہے، محبوب کائنات ہے، نانا اور کرتا ہے احترام زمانہ حسین کا۔ اس خاندان کی کیا شان ہے، اور میرا یہ ایمان ہے یہ اللہ کی رضا، اللہ کی حکمت اسی میں تھی۔ سیدہ ہاتھ اٹھائے، ایک غلام نہیں 70 غلام آزاد ہو جائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ، اب سنیے ان کی بات، ایک آپ کا غلام تھا، اس نے چوری کی، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلا کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب ہاتھ کاٹا تھا وہ غلام علی، جب ہاتھ کٹ گیا اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا۔ ایک صحابی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیوں، دیکھو تم نے خدمت کی حضرت علی کی اور تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس غلام نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میرے آقا نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے۔ کہاں سے بچا لیا ہے؟ جہنم سے۔ ان غلاموں کا یہ ایمان ہے، جب غلاموں کا ایمان ہے تو ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ غلام نے کہا کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اگر وہ سزا نہ دیتے کل قیامت والے دن ہو سکتا تھا مجھے سزا ملتی۔ کسی نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ جس کا تم نے ہاتھ کاٹا ہے نا وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ، جاؤ اسے بلا کر لے آؤ۔ اب بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم میرے ہاتھ کٹنے پر بھی میں نے تمہارے ہاتھ کاٹے اس کے باوجود تو میری تعریف کر رہا ہے۔ عرض کیا آقا میں نے غلطی کی تھی، میں نے گناہ کیا تھا، میں نے لغزش کی تھی، آپ نے مجھے سزا دی ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے جہنم سے بچا لیا۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا اب بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے میرے بارے میں؟ فرمایا ادھر ہاتھ لے کر آؤ۔ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لگایا، رومال باندھ دیا اور فرمایا کہ سنو اب میرے سامنے نہ کھولنا، جب گھر جاؤ تو اس رومال کو کھول لیں۔ وہ غلام کیا جب گھر پہنچا تو بی بی نے کہا کہ تمہارا تو ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہاں تم سچ کہتے ہو، کٹا ہوا تھا۔ کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتے ہاں۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ جب اس کو ہاتھ دکھایا، رومال اتارا تو وہ کٹا ہوا ہاتھ نہیں تھا بلکہ جڑا ہوا ہاتھ تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں نا مریض ہے تو طبیب بھی موجود ہے۔ اگر ایک مریض ہے تو ڈاکٹر بھی موجود ہے۔
اگر کاٹنے والا ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس سے محبت کرنے والا اور جس سے الفت کرنے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ قاری صاحب. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس کے دل میں حب اہل بیت ہو گیا، سرکار نے فرمایا باشرہ قبل الموت بالجنہ، ہم اسے مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. دیکھیں باتیں بہت سی ہیں، میں نے 6:30 بجے تقریر کو ختم کرنا ہے. آپ کو میدان کربلا میں لے چلتا ہوں. وہ منظر، وہ گرم اور تپتی ہوئی دہتی ہوئی ریت کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ، باقی ساری دیکھو ایک ایک بات ہم بیان کریں تو ہمیں بہت وقت چاہیے. جب وہ لمحہ آیا کہ آپ سواری سے نیچے تشریف لائے، گرم ریت اور تپتی ہوئی ریت، آپ کو وہ وقت یاد آ گیا جب مدینہ میں آقا سامنے تشریف فرما ہے اور عرض کرتے ہیں آقا میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ تو سونا چاہتا ہے، یہ زمین پہ سو جا، چٹائی پہ سو جا، میری گود میں سو جا. عرض کیا آقا نہ میں زمین پہ سونا چاہتا ہوں، نہ میں چٹائی پہ سونا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو آپ کے سینے پہ سونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اور میدان کربلا میں جب یہ عالم ہوا تو آپ کو وہ پرانی بات یاد آ رہی جو اپنے نانا سے بات کی تھی کہ نیند آتی نہ تھی ان کو مطلق کہیں، نیند آتی نہ تھی ان کو مطلق کہیں. ذرا مل کے پڑھ لیے، نیند آتی نہ تھی ان کو مطلق کہیں، لے کے سینے پہ سوتے تھے جسے شاہدی، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ذرا مل کے پڑھ لیجیے، اس حسین. اب آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کر لینا. اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام، اس حسین ابن بھئی جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے سارا گھر سپرد خدا کر دیا، اور کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اب دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں، توجہ فرمانا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ زمین پر تشریف لائے کربلا میں، اور شمر جو تھا وہ سر کو کاٹنے کے لیے سینے پہ بیٹھا. پوچھا کون ہے؟ کہا میں شمر ہوں. کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگا آپ کا سر کاٹنے کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے. شمر سے پوچھا کیوں سر کاٹنا چاہتا ہے؟
کہنے لگا اس لیے کہ میں یزید کی دربار سے انعام کا حقدار ٹھہروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مولا تو کتنا بے نیاز ہیں، سر ایک ہے، انعام تو نے دو رکھے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، سر ایک ہے، امام حسین کا سر بولیں سر ایک ہے،